برادرم رشید عمر صاحب نے جس فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں سوال کیا، یہ فریضہ امت مسلمہ کی تخلیق کی غائب ہے۔ ہم پیدا ہی صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ کام کریں، یہ کوئی نفلی نیکی نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ جو مسلمان یہ کام نہیں کرتا امت مسلمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو اور صرف اس لیے اٹھائے گئے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کہتا ہے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا۔ بہت نبی رسول آئے مگر اللہ کے رسول پر نبوت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ اب اس کام کو تم نے سنبھالنا۔ اس لیے جیسے چھری بنانے کا مقصد ہے کہ وہ چیز کو کاٹے، اگر ڈھیر لگتے جائیں چھریوں کے مگر وہ کاٹے کوئی بھی نہ، بیکار ہے سارا کام۔ مسلم ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، نہیں ویسے ہی جیسے چراغ کہتے ہیں جل رہا میں روشنی نہیں دے رہا، یہ فرض بھی نہیں کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ چراغ روشن اور ارد گرد کو وہ روشن نہ کرے۔ مسلم ہو اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، مسلم نہیں ہے۔ البتہ استطاعت کی حد تک کتنا وہ کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا چراغ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی 1000 بلب کا، جتنی استطاعت توفیق ہے اس کے مطابق اس پر ذمہ داری۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی جو ہے وہ گھر کی رعیہ اور حاکم ہے، وہ اپنے بچوں اور گھر کی نگہبانی کرے، وہاں دیکھے کہ یہاں کوئی برائی تو جنم نہیں لے رہی۔ خاوند پورے گھر کا انچارج ہے، حاکم وقت جو ہے پوری رعیت کا حاکم ہے۔ اور امت مسلمہ جو آپ ہم پڑھیں گے اس کی میں خود ابلیس مانتا ہے کہ اس امت کا دین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، احتساب کائنات۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دوسرے لفظ شیطان نے سمجھ لیا، مسلمانوں کو نہیں سمجھ آئی۔ احتساب کائنات، یہ پوری زمین پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، صرف خود ہی نیک نہیں بننا، نگہبانی کرنی ہے، جیسے پولیس اور فوج یہ نگرانی کرتی ہے کہ ملک میں کوئی ہنگامہ تو نہیں برپا، اللہ کی زمین میں فساد برپا ہو رہا اور شریعت کی مخالفت ہو رہی، تو امت مسلمہ کا دین جو ہے وہ تو احتساب کائنات، پوری کائنات کا حساب رکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ فریضہ معمولی نہیں ہے، دین کے بقا کا اسی پر مدار ہے۔ جب تک مسلمان یہ کام کرتے رہے، اگر کوئی خرابی جنم لیتی وہاں ہی دبا دی جاتی، جب خاموشی اختیار کرے کہ جو ہوتا رہا، ہمیں کیا، فساد پھیل اور اتنا سبک سیر اور زمین گیر ہو گیا کہ اب سب کو باہر لے جا رہا، دینی تنظیموں کی اولادیں بہر جا رہے ہیں۔ اس جرم کا نتیجہ یہ نکلنا ہی تھا کہ نہیں روکا برائی کو۔ شادی فرماتے ہیں جب کسی نہر میں ناکا پڑنے لگتا ہے، سرے چشمہ شاید بستن مبنی سرم چو لے کر سلائی بند کیا جا سکتا، دے دو وہاں پانی روک جائے گا، کیوں پر شد نہ شاید بستن بپی، جب کھل گیا اب ہاتھی بھی نہیں سیر سکتا، وہ بہا کے لے جائے۔ تو امت مسلمان نے جو یہ غفلت کی، تساہل کیا، اس کا نتیجہ یہ بہت برائی عام ہو گئی۔ اب ہم سارے پریشان ہیں کہ کیسے یہ رکے۔ تو یہ اللہ اور رسول کی طرف سے امت مسلمان کا اصل مقصد پیدائش بیان ہوا کہ ہر شخص اپنی جگہ یہ کام کرے۔ باقی کرنے کے لیے استطاعت چاہیے، جو پاور حکومت کے پاس ہے وہ استعمال کرے، دینی تنظیم اپنے ارکان کو جتنا قابو کر سکی کرے، مرشد اپنے مریدوں کو جتنا سنبھال سکتا کرے، استاد شاگردوں کو جتنی استطاعت ہے۔ مگر ایک بات اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے جس کو عموماً دینی لوگ نظر انداز کرتے، دینی تنظیمیں تو ماشاءاللہ کچھ ذہن ان کے فراغ ہیں، جو مدارس کے لوگ ہیں نا وہ ایسی چیزوں کو منکر قرار دیتے ہیں جو شریعت میں منکر نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ غلط ہے، دین میں نہیں، کوئی امام اس کو جائز سمجھتا، اس لیے اس پر روکنا ٹوکنا یہ غلط۔ جو بات اتفاقی ہے پوری امت مانتی ہے کہ شراب غلط ہے، زنا غلط ہے، جھوٹ، اس پر ٹوکے۔ ایک شخص رفع دین نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا، وہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، دوسرے کو کہہ سکتا کہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے دلائل سے مگر وہ نہیں کرتا، جو ٹوکے گا نا وہ قصوروار ہو کہ تم کیوں ٹوک رہے، وہ منکر ہے، شریعت میں غلط بات ہے، بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جو بات ایسی ہے کہ امت کے علماء اور نیک لوگوں میں اس کے بارے میں کئی رائے، اس کو منکر نہیں کہنا چاہیے، نہ ٹوکنا چاہیے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدے، ایسے خیالات جو ہمارے نزدیک بالکل باطل ہیں، کوئی کہتا قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ مجسم ہے، مگر اس پر بھی ہم نکیر تب کریں گے
اگر اس علاقے میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی اہل سنت کی، اور جو ایسے بدعتی گروہ تھوڑے، اگر ہنگامے کا اندیشہ ہو تو بجائے ایسے کہ اصلاح ہو وہاں تو فساد برپا ہو جائے. صبر کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں جو ان کی طرف توجہ لگا. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو بالکل لازم، اور دینی جماعتوں کو اور سب مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے. مگر ایک تو اپنی استطاعت کا خیال رکھے، میرے بس میں بھی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ اصلاح ہو گئی ہے، اس سے فساد بڑھ جائے گا. اگر اصلاح کرتے کرتے فساد اس سے بھی زیادہ پھیل جائے تو صبر کرنا. اور حکمت جو اللہ کے رسول نے سکھائی اس کا نتیجہ دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے یہ شرابیں پیتے تھے، مسلمانوں کو قتل کر دے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پی رہے تھے، تو کچھ ساتھی جو تھے کہنے لگے انہیں نہیں، انہیں منکر کرنا، انہیں روکیں کہ شراب نہ پیے. امام نے کہا اور لا کر دو انہیں. وہ کہیں گے امام ابن تیمیہ ہو کر آپ کے فرمایا بیوقوف ہو، جب یہ شراب نہیں پیتے ہوش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے سر کاٹتے ہیں، منارے بنتے ہیں. جب تک بے ہوش رہتے ہیں مسلمان تو بچے رہتے ہیں. تم نہیں انہیں منکر کر کے شراب سے روک کر مسلمان مروانا چاہتے. مگر یہ باتیں حکیم آدمی سمجھتا جو دین کی روح سے واقف ہے کہ کہاں کیا کرنا. نادان ہے نا، وہ تھوڑے سے پھوڑے کا علاج کرتے کرتے مریض کو ہی مار دیتا. تو اللہ ہدایت دے، دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور کام یہ کرنے کا. جہاں اس نے کوتاہی کی بخشے نہیں جائیں گے، چھوٹیں گے نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ میری اور آپ کی جو تخلیق کی غایت ہے نا کہ مسلمان پیدا کیوں ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، بغیر تنخواہ کے اللہ کا لشکری ہے. اس نے دیکھنا کہ ردیل کیا ہو رہا، برائی کو کچلنے کے لیے اپنی کوشش پوری کر دی.